يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے، سارے معاملات طے کرنے سے پہلے اس چیز کو، یعنی جو نکاح کی اہمیت ہے اور سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے زنا، اس کے بارے میں بچہ بچی کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے والے جو لیکچر ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بتایا ہے کہ رشتہ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بے حجابی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا، اور بینک کی جاب کرنے والے سے نکاح نہیں کرنا۔ تو اس لیکچر کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہیلپ ہوگی۔ اچھا جی، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نکاح نہ کرنے اور زنا کرنے کے 5 وجوہات۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نکاح نہیں کرتا اور زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو اور زنا کو مشکل کرو، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا مشکل۔ دیکھیے، نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان کیوں ہو گیا ہے، اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، زبردستی شادی پر آمادہ کرنا۔ جب بچی کو زبردستی شادی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں نا، تو پھر کیا کرتی ہیں بچیاں؟ گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اور اگر لڑکے کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی، تو وہ چھپ کے نکاح کرتا ہے، اور چھپ کے نکاح نہیں ہوتا، چھپ کے زنا ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2، جو بہت ہمارے معاشرے میں المیہ ہے اس چیز کا، نکاح کرنے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، کیونکہ زمانے کی دوڑ کے ساتھ ہمیں بھی دوڑنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹا اور بیٹی کی شادی کس طرح کی؟ تو اب کیا ہوتا ہے، اس نکاح کے لیے قرض دار ہوتے ہیں، یا تو سود لینا پڑتا ہے یا قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ماں باپ قرضے کے تلے دب جاتے ہیں۔ تو اس سوچ کی وجہ سے نہ ماں باپ اس طرف سوچتے ہیں کہ بچیوں کو یا بچوں کی شادی کریں، اور بچہ بچی سوچتے ہیں کہ ہماری شادی اور نکاح کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، تو لاؤ پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ تیسری وجہ ہے اپنے ماں باپ کو ہر وقت لڑتا ہوا دیکھنا، یا اپنی ماں کو دبا ہوا باپ کو حاوی دیکھنا۔ ماں ہر وقت رو رہی ہے اور باپ جو ہے وہ چنگیز خان بنا ہوا ہے۔ تو ایسی انوائرمنٹ میں بچے شادی کی طرف جائیں گے؟ وہ تو کہیں گے شادی نہیں ہے، یہ تو مصیبت ہے، کہ کسی کے لیے اس کی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھو، اس کے کھانے کا بھی خیال رکھو، ہر چیز کا خیال رکھو، اور ریٹرن میں کیا ہو؟ مار پیٹ، گالی گلوج، اور پھر ماحول گھر کا 0/0۔ اور یہاں پہ وہی والی بات آ گئی جس پہ میں کب سے اس بات پہ رو رہی ہوں، کہ بچوں کو جب ان کی شادی کے لیے، اسی لیے اس پروگرام کو ہم نے کھولا ہے، جب ان کی شادی کے لیے ان کو تیار کریں تو ان کو سارے معاملات بتائیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، مہر کیا ہوتا ہے، شادی کے معاملات کیا ہوتے ہیں، نہیں بتایا جاتا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ریسنٹلی ابھی اس لیکچر سے پہلے میرے پاس ایک بچی کا میسیج آیا ہے، لا علمی کا یہ عالم ہے، اس بچی کا نکاح ہو گیا، یعنی اس کے ماں باپ نے اس کا نکاح کر دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگیجمنٹ میں اور نکاح میں فرق کیا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں اس نے مجھ کو، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی ہے، انگیجمنٹ والا نکاح ہوا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اور میں ابھی میری رخصتی نہیں ہوں، میں اپنی امی کے گھر میں ہی ہوں، لیکن اس نے مجھے سن لیا کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے سے زیادہ اس سے بات کرو گی تو 1 طلاق تم پر قائم ہو جائے گی۔ سوچئے، اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے اتنے بڑے معاملے کو، اتنے سینسٹیو معاملے کو اتنے آرام سے کہہ دیا۔ یعنی بات کرنے کے، مسئلے کو حل کرنے کے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا، لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کا معاملہ ہو کیا سکتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے جوڑے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو طلاق دیے بیٹھے ہیں، لیکن ان میں اویئرنیس نہیں ہے نکاح کی اور طلاق کے معاملے میں، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے دین کے اعتبار سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، زندگی حرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد
بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ رہ بھی رہے ہیں، اور وہ بچی مجھ سے مستقل کہہ رہی ہے کہ میرا انگیجمنٹ والا نکاح ہوا۔ تو پھر میں نے اس سے کال پہ بات کی کہ یہ طلاق کا معاملہ ہے، آپ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ مہر آپ کا ہوا تھا، سارا پوچھا، اس نے کہا جی۔ تو میں نے کہا آپ اس کو انگیجمنٹ مت بولو، آپ کا کانٹریکٹ سائن ہوا، آپ نے نکاح کیا ہے، اب ہاں رخصتی نہیں ہوئی ہے، سوچئے یہ عالم ہے۔ تو پلیز پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنی محنت آپ ہی لوگ کے لیے کی جا رہی ہے، ہمارے یوٹیوب کے اوپر یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے جا کے یہاں تک کہ نند کو کیسا ہونا چاہیے، بھابھی کو کیسا ہونا چاہیے، جیٹھ کو کیسا ہونا چاہیے، ساس کو کیسا ہونا چاہیے، ان سارے رشتوں پہ بھی سب لیکچر آپ کو دیے جائیں گے، اویئرنیس دی جائے گی، اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ابھی سے کر لیجئے۔ اچھا، چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ کہ لڑکیاں خود کمانے لگی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور، سورہ الاحزاب میں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو کمانے کے لیے۔ ہاں کچھ اور دیکھیں، اگر آپ کی کوئی بالکل سیویئر کنڈیشن ہے تو اس میں تو علماء آپ کو فتویٰ دے دیں گے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے، بجائے شادی کرنے کے لڑکیاں کمانے لگ گئی ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس جمع ہو جاتا ہے، اپنی پسند کی گاڑی لے لیتی ہیں، اپنی پسند کی زندگی گزارتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم شادی کر کے کسی اور کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، بچے پیدا کریں، صحت خراب کریں، ان کے گھر والوں کی مار کھائیں، شوہر کی ڈانٹ کھائیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ زندگی آرام سے، دس از مائی لائف، آرام سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ہم گھر والوں کے بیچ میں بھی ہیں۔ یقین جانیے یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک عوامی عورت ہوں، میرے پاس مسئلے بہت آتے ہیں، جو ہمارے گروپس کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ سارے جو ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں نا، یہ سب آتی ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہم کچھ تھیراپی بھی کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ ورک شاپ بھی ان کی کرواتے ہیں، جو ہسبینڈ وائف کرنا چاہیں۔ بعض عموماً تو بس یہی ہوتا ہے کہ بچیاں بیچاری سمجھ لیتی ہیں، اور جب مردوں کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، دین تم خود ہی سیکھو۔ میرے پاس اس طرح کا ایک سوال آیا نا کہ آپ ہی ہماری جو بیٹی ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پوچھو نا کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں ذمہ داریاں نہیں کسی کی اٹھانا چاہتی، اور میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہوں۔ اب سوچیں شیطان کس طرح بہکا رہا ہے، گندے عمل کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بچیاں بینک بیلنس جب آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر وہ بے روی کی طرف جاتی ہیں، لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، پھر زنا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، اب سوچئے وہ چھوٹا سا دروازہ کھلتے 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 کہاں چلے گئے؟ بے حیائی کی طرف۔ بے حیائی آپ کو کہاں لے گئی؟ زنا کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ اور زنا کرنے کے اتنا بڑا عذاب ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو اس چیز پہ بھی نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی، اچھا یہ اویئرنیس کچھ لڑکوں میں بھی آ رہی ہے کہ ابھی تو ہماری زندگی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تو ہم انجوائے کریں گے، شادی وادی نہیں کرنی، اور بس جو بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، ہم اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی کی ذمہ داری اٹھانے کی۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہے نا معاشرے کو خراب کر رہی ہے۔ اور پانچویں اور آخری وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ ابھی جو میں نے آپ کو پہلا قصہ بتایا، وہ بچی کا نکاح کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں انگیجمنٹ ہے کہ میرا نکاح ہے، اور لڑکے نے طلاق ایک چھوٹی سی بات پہ دے دی۔ تو دین سے دوری کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا نا۔ اگر دین کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی کنڈیشن لگاتا؟ دیکھیے یہ ساری باتیں بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اویئرنیس حاصل کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، یا اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے، دیکھیں میں کوئی اپنے گھر سے بیٹھ کے بات نہیں بنا رہی، یہ میں قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے وہ بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو نکاح کی کیا کیا فائدے ہیں اور جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھیے دین سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے زنا کی، کیونکہ جوان ہونے تک لڑکا لڑکی عموماً جنسی عوامل کے بارے میں معلومات تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر کس سے کرتے ہیں؟ نہ والدین سے کرتے ہیں، نہ اساتذہ سے کرتے ہیں، نہ کوئی ایسے ذرائع سے کرتے ہیں جہاں پر ان کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہو۔ کہاں سے پتہ کرتے ہیں؟ اچھا، نہ قرآن کی طرف جاتے ہیں نہ حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے۔ اچھا، وہ اس طرح کے علم سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں یوز کرتے ہیں، رسالے یوز کرتے ہیں، اور عموماً تو غیر معیاری جو سورسز ہوتے ہیں نا ان کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور یا تو والدین اور اساتذہ کی جھوٹی شرم کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ جنسی معلومات حاصل تو کر لیتی ہے، لیکن وہ ایسی غیر معیاری ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، کہ اس سے نہ فائدہ ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔
بلکہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں، لڑکا اور جو قوم لوط کا حال تھا، وہ اس طرح کے جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بچیاں بھی پھر جو ہے وہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ان سے اگر کوئی غیر معیاری حرکت کرتا ہے تو وہ آواز ہی نہیں اٹھا پاتی ہیں، ان کو کانفیڈنس ہی نہیں دیا جاتا۔ اور بچہ یا بچی گھر میں آ کے والدین کو اگر بتاتے ہیں تو ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ نہیں آواز نہیں اٹھاؤ، نہیں کچھ کہو، نہیں ہماری بدنامی ہوگی۔ تو کیا ہوا، آپ نے چپ رہ کے ظالم کا ساتھ دے دیا، اور ظالم کا ظلم میں ساتھ دینا بھی ظالم ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو احسن طریقے سے سمجھائیں، جنسی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ نوجوانی میں ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اٹریکشن ڈالی ہے، اور روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش کو پوچھے گا بھی، یعنی جوانی کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال بنا کے پوچھے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ یہ بچوں کو بتائیے، ابھی سے بتائیے، تاکہ بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ دیکھیں زنا نا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بغیر شادی کیے دونوں کی رضامندی سے جن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس میں نکاح شامل نہیں ہوتا، اور دوسرے طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ غیر اخلاقی حرکت کی جاتی ہے، یعنی لڑکی کو زبردستی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا قرآن مجید میں کتنی سخت ہے، کیونکہ زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں 7 بڑے گناہ ہیں، یعنی جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے عذابات بھی ہیں، ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں، اور ان کی سزائیں بھی ہیں۔ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے نا، یعنی اپنے ہسبینڈ اور اپنی وائف کے علاوہ کسی اور سے اگر ازواجی تعلقات قائم کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ اکبر اتنی سخت سزا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو، اور آدھا دھڑ اوپر اور آدھا دھڑ نیچے، اور اس کو پتھر اتنے مارو کہ وہ مر جائے، یعنی سزائے موت ہے، جس کو سنسار کہا جاتا ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ کرے نا یہ حرکت، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو لوگ اس سزا کو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے نا، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی اور کتنی سخت سزا ہے، 100 کوڑے کھانا کوئی آسان کام ہے، یا سزائے موت؟ توبہ توبہ کر رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ سنا۔ جی ہاں، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم گناہ کو بہت ہلکا اور سزا کو بہت بھاری جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے نا۔ اللہ کی ذات کو، اللہ کی رحمت کو، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے پیچھے اس طرح نہیں دوڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف بندے چل کر آ ایک قدم، میری رحمت پھر دوڑ کے ڈھانپے گی۔ چلنا انسان نے ہے، اور ہم اللہ کی ذات کو اتنا زیادہ اس سے ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اوہو بس گناہ تو کیا تھا، اتنی بڑی سزا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کوئی آسان کام ہے، اور جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دین اسلام میں اس سزا کو اس لیے بھاری اور سخت رکھا ہے تاکہ لوگ گناہ کی طرف نہ جائیں، یہ فیل نہ کریں، یہ جرم نہ کریں۔ لیکن اللہ اکبر، ہم پھر بھی باز نہیں آتے گناہ کرنے سے، اور دنیا کی سزاؤں سے کتنا ڈرتے ہیں کہ اگر ہوم ورک نہیں کیا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی ہوم ورک نہیں کیا تو کل صبح جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی، ڈانٹ کی جگہ ڈنڈے پڑیں گے۔ وہ ڈنڈے نہ کھانے کی وجہ سے ہم ہوم ورک کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہم نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا معاملہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، جس طرح کے اعمال اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے نا، اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی دے گا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو، اپنے اطراف میں اپنے لوگوں کو زنا کرنے کی وجوہات بتائیے، اور نکاح کرنے کی جو برکت ہے وہ بھی بتائیے۔ انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو زنا کرنے میں زندگی سے برکت ختم ہوگی، اللہ کی رحمت ختم ہوگی، اور سب سے بڑی بات دل کا سکون ختم ہو جائے گا، اور مستقل اگر اس گناہ میں انسان رہے تو دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بچیں اتنے بڑے گناہ سے۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ نکاح کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے اور میری سنت پر چلے، اور میری سنت کیا ہے؟ نکاح کو عام کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، کیونکہ نکاح تمہاری شرمگاہ اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تم میں استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت قابو میں رہے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ عورتوں سے نکاح کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع عورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، عورتوں میں سے 2 3 3 4 4، لیکن اگر تمہیں خوف ہو تو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ جو پہلی آیت ہے نا یہ حکم نہیں ہے، آپشنل ہے، لیکن جو دوسری آیت ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے، یہ آپ کے لیے حکم ہے، پہلا آپ کے لیے آپشن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سورہ نور میں آیا ہے کہ اپنے ہاں کی بے شوہر والی عورتوں سے نکاح کرو، یعنی جن کے پاس شوہر نہیں ہے، اور یہاں پر کزن کی طرف اشارہ ہے، اپنے ہاں کی۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتے ہو تو وہ تمہاری اطاعت کرتی ہے، اسے دیکھتے ہو تو تمہیں وہ خوش کرتی ہے، اور اگر تم کہیں چلے جاؤ تو اپنے نفس پر قابو کرتی ہے اور تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نکاح کرنے سے آدھا دین قائم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا کرو: مال، حسب یعنی خاندان، جمال، حسن اور دیندار، اور تمہارے حق میں دیندار ہی بہتر ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے نکاح کرو، کیونکہ روز محشر میں اپنی امت کو زیادہ دیکھ کر فخر محسوس کروں گا۔ آخر میں ایک پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اور اس کے حق ادا کرنا، یعنی نکاح اور اس کا حق ادا کرنا اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے نا کہ حق زوجیت بھی ادا کرو اور بچوں کی بھی تربیت کرو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کرتی ہے، یہاں پہ باپ کا ذکر ہے۔ آخر میں نکاح کے مقاصد نمبر 1 ہے جنسی تعلقات جو ہیں ان کو منظم رکھنا اور عزت کی حفاظت کرنا، نبی کی سنت کو عام کرنا، دیندار عورت سے یا دیندار مرد سے شادی کرنا تاکہ دین معاشرے میں پھیلے، کیونکہ یاد رکھیے میاں بیوی کی کاؤنٹنگ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری رکھی ہے کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ تو جو دیندار ماں باپ ہوں گے تو ان کی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ پھر نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی ذمہ داریوں کا خیال رکھو۔ نکاح برائی سے روکتا ہے، زنا سے روکتا ہے، نکاح اچھے معاشرے کی نشانی ہے، اور نکاح میاں بیوی کے سکون کا باعث ہے، اور نکاح کی برکت تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو جیسے ہی بنایا اور پیدا کر دیا، یعنی جنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بی بی حوا کو پیدا کیا، اور ان کے لیے کیا بنائی؟ جنت۔ تو جن گھروں میں محبت، اتفاق، پیار ہوگا وہ گھر کیا کہلاتا ہے؟ جنت۔ تو یہ پیغام جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پلیز پہنچائیے، تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ اور ہمارا بھی حصہ ہو کہ نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ اور جن کی آلریڈی شادیاں ہو گئی ہیں اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں تو وہ 1 1 2 2 3 3 کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک پہ اتفاق کریں اور اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔